جی اس میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز اس رزلٹ کے حوالے سے آلریڈی وہ ڈپلوائے کر دی ہیں. جیسے رزلٹ کارڈز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پہلے رزلٹ کارڈ ملا کرتے تھے, وہ رزلٹ کارڈ اسٹوڈنٹس کو ہارڈ فارم میں دیتے تھے ہم. تو اس بار جو ہے وہ PDF فارمیٹ میں اسٹوڈنٹس کو کل ہم رزلٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور پرسوں صبح 10 بجے سے اسٹوڈنٹس اپنے رزلٹ کارڈ کو آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے, پرنٹ کر سکیں گے. اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے, اور جو انسٹیٹیوشن بیسڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے, اپنے اسکول میں جا کے وہاں سے ان سے یہ رزلٹ لے سکیں گے. اور اس کے علاوہ ہم ایک AI چیٹ بورڈ بھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی جو کیوریز ہیں اسٹوڈنٹس کی وہ ایڈریس کرے گا. یہ ایک انٹیلیجنٹ بورڈ ہے اور اس سے رزلٹ کی بھی ایک پیرلل اسٹریم ہم نے جنریٹ کر دی ہے. یہ 3 لاکھ رزلٹس جو کل ڈکلیئر ہونے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس چیٹ بورڈ کی ٹریننگ میں انکلوڈ کر دیے گئے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹ اس بورڈ کے تھرو بھی اپنا رول نمبر انٹر کرے گا اور رزلٹ لے لے گا. اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز کی جتنی بھی کیوریز ہوتی ہیں جن کے لیے انہیں یہاں آنا پڑتا ہے اور یا ٹیلیفونیکلی انفارمیشن لینا پڑتی ہے تو وہ اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. ان ویری near coming future we are going to deploy on screen marking systems as well. اور اس کے علاوہ انٹرپرائز ریسورس مینجمنٹ ڈفرینٹ ڈیجیٹل پورٹلز ان پہ کام ہم نے اسٹارٹ کر دیا. دیکھیں بورڈ کا اپنا ایک سسٹم ہے اور ایک obviously اس میں کانفیڈینشیلٹی سیکریسی اس کا اپنا ایک نظام موجود ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو چینج ہونی چاہیے وہ بھی ہو رہی ہیں. ایک ریفارم کا پروسیس بھی چل رہا ہے. ہر ضلع میرے خیال میں اس کو ٹاپ کرنا چاہیے. اگر پتوکی نے کیا ہے, قصور نے کیا ہے, یا ننکانہ نے کیا ہے, یا شیخوپورہ نے کیا ہے, راجن پور نے کیا ہے, وہ راجن پور کا بچہ جو ہے وہ سیکنڈ وہاں سے حاصل پور سے آیا ہے, تو تمام ضلع برابر ہیں. ہر ضلع کو ٹاپ کرنا چاہیے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ لاہور ہے یا قصور ہے. میرے خیال میں سارے جو ہے وہ کمپیٹ کر کے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا چاہیے اور نمبر 1 پہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بائی ڈاک بھی جائیں گے, تو جب یہ وہاں سے نکل رہا ہے اس کو وہاں پہ اویلیبل ہے ہر بچے کو, تو پھر اس کو دوبارہ اس میں کیوں ڈالا جا رہا ہے ڈاک سسٹم؟ اس کو ہم نے اس پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں جی, کیونکہ ایک کنونشنل سسٹم آلریڈی چل رہا تھا اور بعض اداروں کو, یونیورسٹیز کو داخلہ لینے کے لیے ہارڈ فارم میں بھی کارڈز کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو انالائز, ہم انالائز کریں گے کہ کیا سافٹ کارڈز دینے کے بعد اگر ہم سافٹ فارم میں کارڈز دے دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی کتنی ریکوائرمنٹ رہتی ہے ہارڈ کارڈ لینے کے لیے, وہ ہمارے پاس کتنا فریکوینٹلی وہ ہمیں ایڈریس کرتے ہیں. تو اس کو اس بار ہم نے اس ہائبرڈ موڈ میں رکھا ہے, دونوں طرح سے ہم کارڈ یہ دے رہے ہیں, لیکن بیسڈ اپان دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹوڈنٹ اس کو ہم گریجولی ہارڈ کارڈز کو کم کرتے جائیں. بہت سے بچے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا جواب ایز پر ٹیکسٹ بک ایکوریٹ لکھا ہوا تھا لیکن اسے کراس کر دیا گیا, اور بعض دفعہ ایسے بھی بچے بتاتے ہیں کہ ایٹ دی اسپاٹ ری چیکنگ کے دن جب بلایا گیا اسی وقت شیٹ کراس کر دی. تو ایسے جو کام ہو رہے ہیں بورڈ میں, تو کیا اس کی روک تھام کے لیے یا شفاف ری چیکنگ کے لیے بھی آپ کچھ اقدامات اٹھائیں گے؟ جی ری چیکنگ کا جو پروسیس ہے اس وقت اس میں ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے. اس کی ماڈیفیکیشنز ہم اس پہ ضرور امپلیمنٹ کریں گے. اس میں ہماری ڈیلیبریشنز ڈسکشنز جاری ہیں, اور یہ جو مارکنگ کے پرابلمز جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو ہم بہت جلدی یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے جیسے ہی ہم آن اسکرین مارکنگ پہ جائیں گے. اینڈ وی آر ڈیٹرمنڈ کہ ہم اپ کمنگ سیکنڈ اینول ایگزام جو ہے اس میں ہم آن اسکرین مارکنگ پہ چلے جائیں. فیڈرل بورڈ کی مارکنگ کر کے پیپر جو ہے پوزیشن ہولڈر کے جی ڈسپلے کر دیتا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے. کیا لاہور بورڈ بھی ایسا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں؟ جی یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہم دیکھیں گے جی. ڈفرینٹ بورڈز جنہوں نے آلریڈی ڈپلائی کیے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں ان کو بھی ہم مانیٹر کریں گے. ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں آلریڈی. جی آپ جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوگی اس کو. سر ابھی آپ ریفارمس کی بات کر رہے تھے, تو جتنے بھی پنجاب کے بورڈز ہیں اس کے اندر ایک ابہام ہے مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے, کنٹرولر, سیکٹری, عام طور کے چیئرمین, اور فزیکلی جو امبیزلمنٹ
सुनने में आती है, चाहे मुहैया होती हैं, पिछले साल की हुई, पिछले 2-3 महीने में हुई, तो उस रिफॉर्म्स के हवाले से इनिशिएटिव क्या होंगे कि आइंदा कोई उस तरह की गलती ना कर सके, या बैरियर को ही बरकरार रखे बंदों को तैनात किया जाए, ऐसे डेपुटेशन के बंदों को ना लाया जाए जो बड़ा जवान ही हो जाए? कोई ऐसी पॉलिसी भी आ रही है कि मेरिट की बुनियाद पे ही जितना टर्नओवर है उतना ही रहे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चेयरपर्सन सारे अपॉइंट हो गए और सेक्रेटरीज और कंट्रोलर्स भी जल्दी अपॉइंट हो जाएंगे ऑन मेरिट। उसकी जो एक पॉलिसी उसके तहत मकसद यही है कि अल्टीमेटली शफाफियत जो है उसको भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लूप होल्स जहाँ पर मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए, प्लग किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, सिक्रेसी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। जिस तरह ये सवाल अभी कर रहे थे, ये एक पॉलिसी क्वेश्चन है और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शुड प्रिवेल एट एनी कॉस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हमारी डिस्कशंस चल रही हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो फरीद साहब हैं, मेरे पास ऑब्वियसली एडिशनल चार्ज है, लेकिन क्योंकि मैं उस हिस्सा हूँ उस कमेटी का भी, सो मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहबा ये चाहती हैं कि बिल्कुल शफाफ निज़ाम हो, जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सो उस पर्सपेक्टिव के अंदर पूरा एक री एवेल्यूएशन का सिस्टम, जो नया सिस्टम है, अगर किसी का ज़्यादती हुई है तो इस तरीके से हो कि वो नज़र भी आए और वो उसमें कोई अपनी ज़ात को शामिल ना कर सके। मेरे ख्याल में जब ऑनलाइन जब मार्किंग पे ये सिस्टम आ जाएगा ई मार्किंग के ऊपर, तो बहुत सी कबाहतें ख़त्म हो जाएंगी और वो AI असिस्टेड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असिस्टेड अगर होगा तो वो AI आपको खुद बता सकेगी कि ये चीज़ सही चेक हो रही है, गलत चेक हो रही है, कम से कम उसका लॉग मेंटेन हो जाएगा। इन सिस्टम्स पे काम किया जा रहा है, तो ये तमाम सिस्टम्स आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये चेयरमैन जो जितने भी यहाँ हैं डेडिकेटेड चेयरमैन हैं, इस तरह सेक्रेटरीज, कंट्रोलर्स, वो पूरा एक निज़ाम के ज़रिए आ रहे हैं, तो यू विल फील इंशाल्लाह सब्सटेंशियल चेंज। अगर एक और ऐड कर दें कि स्टूडेंट को भी हक दिया जाए अपील का, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये मैंने वही बात की है। नहीं, वो उसकी वजह उसकी बहुत सी वजूहत हैं ऑब्वियसली, लेकिन पूरे सिस्टम की हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, तो जो इसमें कबाहतें हैं सबको ख़त्म करने के लिए पूरी एक नया निज़ाम लाने के लिए इस पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही आपसे ये चीज़ शेयर होएगी। अच्छा सर, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, 35 लाख के शायद अब करीब हो गए हैं, प्लस उसके अंदर जो अभी स्कूल आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फेज़ 3 में भी दिए, फेज़ 2 में भी दिए, तो उनके बच्चे और इनके कोई ज़्यादा बेहतर परफॉर्म हमें मेरी गुजारिश ये है, अब इस टाइम सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तरफ बैठा हूँ मैं, आप मेरे से वो सवाल कर ले, स्कूल वाले अलग कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव और जी, ऑब्जेक्टिव पे 2 टीचर्स रखते हैं, मार्किंग के लिए रखने पड़ते हैं, सब्जेक्टिव के लिए अलग, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो जो चेक करना एग्जामिनर, तो सब्जेक्टिव में शामिल कर लिया जाए ताकि वो ये तजवीज़, बहुत सी तजावीज़ है कि आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये तजावीज़, ये भी तजवीज़ है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।